بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس کے چوتھے حصے میں ہم یوم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کریں گے اور آپ کو آخر میں ہوم ورک بھی دیں گے۔ سبق سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے روزمرہ اور محاورہ میں امتیاز کر سکے، یعنی آپ کو روزمرہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور محاورہ، ان دونوں میں امتیاز یعنی فرق آنا چاہیے کہ روزمرہ کسے کہتے ہیں اور محاورہ کسے کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف اور سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، اور آپ آج کا سبق غور سے سنیں تاکہ آپ کو الفاظ کی درست ادائیگی، درست تلفظ اور مشکل یا نئے الفاظ کا درست معنی بھی آ جائے۔ تو اپنی کتابیں کھولیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اقبال کی شاعری کو حقیقت میں سمجھیں۔ انہوں نے جو پیغام ہمارے لیے چھوڑا اس پر عمل تو دور کی بات، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور یہ سچ ہے کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، لیکن آج تک ہمیں سوائے چند اشعار کے ان کی شاعری کا کچھ علم نہیں ہے، اور یہ بہت فکر کی اور بہت افسوس کی بات بھی ہے۔ اور اقبال کو ایک برائے نام قومی شاعر کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی چند نغموں اور بچوں کی نظموں کی صورت میں۔ کیا علامہ اقبال حقیقی طور پر ہمارے قومی شاعر ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے اور ہم انہیں اپنا قومی شاعر سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، تو جب ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا قومی شاعر کون ہے تو ہم بلا شبہ فخر سے علامہ اقبال کا نام بتا دیں گے۔ لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا کہ علامہ اقبال کا خودی کا فلسفہ بیان کریں کہ انہوں نے خودی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور اپنے اشعار میں کس طرح ان کی وضاحت کی، تو ہمیں شرمندگی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اور آپ کے سامنے جو اشعار لکھے گئے ہیں، یقیناً آپ نے یہ اشعار آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کیا اشعار کہے ہیں۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے وہ شاندار اشعار جو آج تک میرا یہ خیال ہے کہ 2% لوگوں نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ حالانکہ بچوں، یہ جو اشعار ہیں ان میں پوشیدہ پیغام اتنا شاندار ہے کہ جو کسی بھی قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے کافی سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شاعری کی حقیقت، اور خاص طور پہ جو سبق میں موجود ہے خودی کا فلسفہ، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نہایت افسوس کی بات ہے کہ اتنے عظیم شاعر اور اتنے عظیم فلسفی اور اتنے عظیم فلسفر کی شاعری آج تک ہم سے اور ہماری آنے والی نسلوں سے پوشیدہ ہے۔ تو بچوں، آپ عہد کریں اور وعدہ کریں کہ ہم علامہ اقبال کو صرف برائے نام قومی شاعر نہیں بلکہ ایک حقیقی قومی شاعر کے طور پر ان کی پہچان کروائیں گے، اور ان کی شاعری نہ صرف یہ کہ خود پڑھیں گے بلکہ اس کو سمجھیں گے اور آگے بھی پہنچائیں گے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب۔
ہمارا سوال بہت آسان ہے، اگر آپ نے سبق غور سے سنا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ سبق آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا تصور پیش کیا؟ خطبہ الہ آباد میں، تحریک تحفظ پاکستان میں، یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر، یا ایک اخبار میں؟ اس کا درست جواب آپ کو آتا ہے اور ہم سبق میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، علامہ اقبال آزادی کے ڈیش تھے؟ ہم نوا، پیشوا، مخالف یا علم بردار؟ یہ ہے ہمارا آج کا درست جواب۔ اسی طرح آپ نے سوال نمبر 3، 4 اور 5 جو کہ نہایت آسان ہے، آپ نے اسی طرح درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اور دوسرا گھر کا کام جو ہوم ورک آپ کو دیا گیا ہے آپ کی کتاب میں سے ہے، اور وہ سوال نمبر 4 ہے جو کہ آپ کو پچھلے سبق میں بھی دیا گیا تھا، اور آپ نے انہی الفاظ سے نئے جملے بنانے ہیں، اور جو پہلے آپ جملے بنا چکے ہیں ان سے آپ نے مدد نہیں لینی۔ اور ہمارا سوال نمبر 5 کیا ہے؟ بے، پر اور ہم کے سابقوں سے 3 الفاظ آپ نے بنانے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب۔ آپ کے سمر پیک میں جو گھر کا کام دیا گیا ہے وہ محاورے کے متعلق ہے اور محاوروں کے بارے میں ہے، اور آپ کے سامنے 5 سوالات دیے گئے ہیں اور ہر سوال کے 4 جوابات لکھے گئے ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ نے اس ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور باقیوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جس جواب کا آپ انتخاب کریں اس کی وجہ بھی آپ اپنے سمر پیک میں تحریر کریں گے کہ آپ نے اس جواب کا انتخاب کیوں کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو علامہ اقبال کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔